الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ابھی چند روز قبل 7 جنوری کو کلیان کی جامع مسجد میں، جو کہ گھاس بازار کی مسجد ہے، اس میں منہج سلف سے متعلق ایک درس کے بعد ایک سوال اور اس سوال کا جواب پیش کیا گیا تھا، جس سوال کے جواب سے متعلق ہمارے بعض احباب کو کچھ اشکالات ہیں، لہٰذا اس کی توضیح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ سوال جو آیا تھا یہ جماعت اسلامی کے کسی فرد کا سوال تھا، کیونکہ اس علاقے میں جماعت اسلامی کے لوگوں کی اور اس کے افراد کی کثرت ہے اور اس مسجد سے بھی بہت سے لوگ منسلک ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے کسی فرد کا سوال آیا تھا، اور سوال یہ تھا کہ ایک سلفی اور اہل حدیث یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر سکتا ہے کہ وہی حق پر ہے۔ اس سوال کے جواب میں جو مختصر جواب تھا، اس میں ایک آدھ جملے ایسے آئے جس کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو کچھ اشکالات پیدا ہو رہے ہیں۔ سوال کے جواب میں نے جو چیز کہی تھی وہ یہ تھا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم دلیل پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ ہم 100% حق پر ہیں۔ یہ جو جملہ ہے کہ ہم 100% حق پر ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، اس کو لے کر کے اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قرآن و سنت کے دلائل اور قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے طرز پر، صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنے کی بنیاد پر، منہج کے لحاظ سے اور جماعت کے لحاظ سے اور جماعت کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے یہ دعویٰ ہم یقیناً کرتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے تو گویا ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر شبہات والی بات کر دی۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ جماعت کے اور منہج کے لحاظ سے اور قرآن و سنت کے فہم کے لحاظ سے ہم اس بات کا دعویٰ یقیناً کرتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ لیکن جو جواب وہاں پر دیا گیا تھا کہ ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ ہم ہی حق پر ہیں، یہ من حیث الفرد تھا، یعنی فردی لحاظ سے میں بذات خود اپنے لیے یا ہماری جماعت کے افراد اپنی ذات کے لیے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم مکمل طریقے سے حق پر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی بھول ہو جائے۔ یعنی جماعت اہل حدیث کے علماء یا کسی بھی شخصیت سے اگر کمزور یا غلط استدلال کی بنیاد پر اجتہادی مسائل میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں بھی سلفی منہج ادلہ شرعیہ کو فہم سلف صالحین کی بنیاد پر سامنے رکھ کر کے مسائل کا حل نکالتا ہے۔ لیکن دین کے بنیادی اور اصولی مسائل میں سلفیت مکمل حق کی علامت ہے اور اصل اسلام پر قائم اور دائم ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دینی ضروری ہے کہ اسلام کی جانب منسوب تمام مکاتب فکر نصوص شرعیہ ہی کی بنیاد پر اپنے گمراہ افکار پر بھی دلیل پکڑتے ہیں، لیکن سلفی منہج ان کے استدلال کو فہم صحابہ اور فہم سلف صالحین کے ضوابط کی بنیاد پر باطل قرار دیتا ہے، کیونکہ سلفیت کا بنیادی ضابطہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کو اپنی عقل پر نہیں بلکہ فہم صحابہ پر سمجھنا دین کی بنیادی شرط ہے۔ اسی منہج سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعبیر بیان فرمائی تھی کہ ما انا علیہ واصحابی۔ حقیقت یہ ہے کہ سلفیت اور سلفی منہج ان نصوص شرعیہ اور اس انداز کے دلائل کی بنیاد پر اپنے آپ کو متصف کر کے اس حقیقی اسلام کی ترجمانی کرتا ہے جو 100% حق پر ہے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی دلائل کی بنیاد پر یہ دعویٰ یقینی ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، کیونکہ ہمارے مسلک و منہج کی بنیاد دلیل ہے، اور دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی بات کہی جائے گی تو گویا ہم اسلام کی حقیقی بات پیش کر رہے ہیں، اور دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی بات کہی جائے گی تو وہ یقینی ہے۔
لہٰذا ہم یقینی طور سے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، اور اگر کسی کو ہمارے اس دعوے کے بارے میں کچھ بھی شبہات ہیں یا وہ کسی انداز سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے، تو دلائل کے ساتھ آمنے سامنے بات کرنے کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے۔ جس کے پاس دلیل ہوگی وہ حق پر مانا جائے گا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں اور جتنے بھی افکار ہیں، ان افکار کے ماننے والے اور جماعت اہل حدیث اور سلفی منہج کو ماننے والے اگر دلائل کی بنیاد پر ان کا موازنہ کیا جائے تو سارے مکاتب فکر کے جو دلائل ہیں وہ اپنے ائمہ کے فتوے ہیں، ان کے ایسے افراد کے فتوے ہیں جو افراد معصوم نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جماعت اہل حدیث اور سلفی منہج کے افراد جن دلائل کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دلائل قرآن و سنت کے وہ دلائل ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، اور صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اس کو دنیا کے سامنے برت کر کے اور پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق مصدوق ہیں اور سب سے زیادہ سچے اور سید الانبیاء ہیں، ان کی کوئی بھی دلیل جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے دلیل کی سچائی خود رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لہذا جماعت اہل حدیث اور سلفی جماعت کے پاس جو دلائل ہیں وہ دلائل منزل من اللہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر ان کو نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا، صحابہ کرام کی تربیت اسی بنیاد پر کی۔ تو جس جماعت کے پاس قرآن و سنت کے دلائل کا وہ فہم موجود ہے جو فہم صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں حاصل کیا تھا، تو یقینی بات ہے کہ وہ جماعت سب سے زیادہ پاکیزہ منہج رکھنے والی جماعت ہے، اور سب سے زیادہ اس بات کا دعویٰ کرنے کی حقدار ہے کہ وہی حق پر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر استحکام عطا فرمائے، اور کہیں اگر ہم سے کوئی خلل ہو جائے تو حق کو دلائل کی روشنی میں تسلیم کرنے اور باطل کو اور گمراہیوں کو خیر بات کہہ کر کے کنارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔